بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم سر، آئی ہوپ کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ آج ماشاءاللہ آپ کلاس میں ہیں ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ سر ٹھیک۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی سر بالکل ٹھیک آ رہی ہے آواز۔ آج انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 37 پڑھیں گے، اور جس طرح آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کورس کا جو سلیبس ہے وہ پورا سورۃ البقرہ ہے، اور جو سورۃ البقرہ کی کل آیات ہیں وہ 286 ہیں۔ تو آج جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 229 تک میرا خیال ہے ہم پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح پہلے ٹیسٹ کے بعد سے جو ہمارا پورشن رہ گیا تھا اس کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو اب ہمیں سیکنڈ ٹیسٹ کر لینا چاہیے، ورنہ سلیبس بہت زیادہ ہو جائے گا اصل میں۔ تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ رک جائیں اور اس آیت تک کا ٹیسٹ جو ہے وہ کر لیں، مگر اس کے لیے ابھی 2 ہفتے میں آپ کو اور دوں گا آگے۔ پڑھتے ہم آگے رہیں گے، ہر ہفتے کلاس ہوتی رہے گی، مگر ٹیسٹ کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آیت نمبر 229 تک یہ نوٹ کر لیں کہ جو پہلا ٹیسٹ ہوا تھا اس کے بعد سے 229 تک جو آیت ہے یہاں تک سیکنڈ ٹیسٹ ہوگا، انشاءاللہ 2 ہفتے کے بعد کریں گے۔ مگر سر مجھے زبانی یاد نہیں ہے، چیک کر کے بتا سکتا ہوں میں آپ کو۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ پہلے تلاوت سن لیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما شيئا إلا إن يخافا الله فإن خفتم ألا
يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اعتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. آیت کو سننے میں ہم نے کچھ نوٹ کیا ہوگا کہ جو مضمون ہے پیچھے سے کنٹینیو ہو رہا ہے، جہاں پہ پچھلے لیسنس میں ہم نے جو زوجین کے تعلقات کے بارے میں کچھ آیات پڑھی تھیں، اور اب آگے وہی کچھ کنٹینیو ہو رہا ہے ٹاپک. جو نئے الفاظ اس میں آ رہے ہیں ان کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم لفظی ترجمے کی طرف جائیں گے. تو سب سے پہلے لفظ ہے یہ ایمانن. تو یہ جمع ہے، اس کا مفرد یمین آتا ہے، اور یمین کے دو معنی ہے. ایک تو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، رائٹ ہینڈ کے معنی میں آتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ قسم کے معنی میں آتا ہے. تو یمین نوٹ کر لیں، واحد ہے اس کا، اور ایمان جو ہے وہ جمع ہے. اس کے بعد یؤلون، یہ نہیں، اس کو مطلب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فعل مضارع غائب جمع ہے. فعل ہم نے پہلے کبھی نہیں پڑھا ہوا ہے. گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے، اس کو بند کروں پہلے میں. یؤلونا کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کی جو فارم ہے اس کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ فعل مضارع غائب اور جمع کا صیغہ ہے. ہاں، فعل ہم نے پہلے نہیں پڑھا ہوا ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مادے کے حروف کیا ہیں اس کے، اور کہاں سے آیا یہ فعل، کیونکہ یہ نیا فعل ہے. واو لام یا، یہ مادے کے حروف ہیں، باب افعال سے ہے. او لا یولی اور ایلا ان، تو یہ ہے عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا. ایلاؤن جو مصدر ہے اس کا. اس مادے کے حروف سے دوسرے ابواب سے بھی فعل آئے ہیں، جس میں سے یہ ہم نے اولا یؤولو تعویل پڑھا ہوا ہے. اور جو ہم ترکیب کرتے ہوئے جو ہم کہتے ہیں نا ان مصدریہ اور مصدر مؤول کی بات کرتے ہیں، تو یہ اب آپ دیکھیں اولا یؤولو سے مؤول اور مؤول، تو یہ تعبیر بیان کرنا اس معنوں میں آتا ہے. اور تعویل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم کہ بھئی اس آیت کی تعویل اس طرح سے ہے، تو اس کی تعبیر بیان کرنا یہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا میں یہ بھی بتا دوں. ویسے یہاں پر جو آیا ہوا ہے وہ تو اولا یولی کا مصدر ہے ایلا ان، اور اعلی یا اولو بھی آتا ہے اسی مادے کے حروف سے، باب نصارہ سے، وہ لوٹا اس نے انتظام کیا. میں چیک کر کے بتا سکتا ہوں آپ کو، میں چیک کر کے بتا دوں گا سر آپ. زبانی کامن والے یاد رہتے ہیں ورڈز، جو ذرا زیادہ استعمال نہیں ہوتے ہیں وہ پھر ہاں دیکھنا پڑتا ہے، وہ ذرا کم استعمال ہو رہے تھے. ابھی چیک، ہاں جی ابھی چیک کر کے بتا دیتا ہوں سر میں آپ کو، بریک میں چیک کر لیں گے اس کو. اس کے بعد اگلا ہے ترب پوسو. یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے، انتظار کرنے کے معنی میں آتا ہے. فلیت
ربسو، بس تمہیں چاہیے کہ تم سب انتظار کرو. تو باب تفاعل سے یہ تربسا یتربسو اور تربسن. انتظار کرنا. اس کے بعد ہے بؤلتن، یہ شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. بؤلتن میرا خیال اس کی تو فعل پورا یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس مصدر جو ہے وہ اس کا ویسے بھی مصدر بھی اس طرح سے نہیں استعمال ہو رہا ہے، مشتقہ ہے، تو اس کو بس بؤلتن ہی یاد کر لیں، میرا خیال ہے کافی ہے. اچھا ایک چیز اور میں یہاں پہ بتا دوں، جو ایگزام ہوگا نا اس کے اندر ہم جو 6 چابیاں پوچھیں گے وہ آپ نے افعال کی 6 چابیاں یاد کرنی ہے، اسماء کو رہنے دیتے ہیں کیونکہ سلیبس بہت زیادہ ہو جائے گا ورنہ. تو جتنے افعال آ رہے ہیں نا جی ان کی 6 چابیاں جو ہے نا، مطلب باب کون سا ہے اس کا، وہ جو ساری چیزیں مادے کے حروف وہ کر لیجیے گا. تو اس طرح سے تقریباً آپ کا جو 6 چابیوں والا کام ہے وہ آلموسٹ 50% ریڈیوس ہو جائے گا ٹیسٹ کے لیے، مگر ویسے آپ یاد کر سکتے ہیں. درجتن، درجتن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، درجہ، درجہ و درجہ، اسٹیپ، سیڑھیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو عربی میں بھی عربی سے ہی آیا ہوا ہے اصل میں درجہ. اور جو لیولز ہوتے ہیں ان کلاس کے لیے بھی درجہ اول، درجہ دوم جس طرح ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی وہی لیولز ہیں. تو لیولز یا اسٹیپس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. ایک اور باب سے بھی آتا ہے یہ درجہ، یہ مشتق ہے نا، یہ مشتق ہے، ڈیرائیوڈ ہے یہ. تدریج جو ہے نا وہ باب تفیل سے آتا ہے. اس کے بعد ہے تسریحن، رخصت کرنا، چھوڑ دینا. سر رہا یسرح، تسریح، اس نے رخصت کیا. کیا لکھا ہوا یہاں پہ دیکھیں، تسریحن کے اصل معنی جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینے کے ہیں، استعارہ اس کے معنی طلاق دینے کے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تسریح. اس کے بعد یتعدی، وہ تجاوز کرتا ہے. تعدی یتعدی ہونا چاہیے اس کو، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. ہاں تعدن، تو یہ مصدر ہو گیا، اس کا باب تفاعل ہے. اور یہی مادے کے جو حروف ہیں باب نصرہ سے بھی آتا ہے. ادا، یعدو، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. عدوان، زیادتی کرنا، حد سے بڑھنا. اور اعتدا، یعتدی، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہ بھی حد سے بڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے افتدت. فعل کو دیکھنے سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مؤنث کا صیغہ ہے، کیونکہ تا ساکن آخر میں اس کے آ رہی ہے. تو یہ ہونا چاہیے باب افتعال سے افتدا یفتدی، اس سے بنا افتدت، اس نے فدیہ دیا. اور مال دے کے چھڑانا، فدا یفدی جو ہے وہ بھی یہی ہے. اور افتدا یفتدی یہ بھی آتا ہے، مادے کے حروف سیم ہے. تو یہ نئے الفاظ ہم دیکھ لیے، اس کا مطلب ہے باقی اس صفحے پہ جتنے الفاظ ہیں وہ الحمدللہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اب آگے جو اس کی آیت نمبر 225 سے 28 تک ہے، ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے لفظی ترجمہ کر لیں گے اور پھر ترکیب اور تشریح. لا یؤاخذکم، تو نہیں پکڑتا ہے. یؤاخذ آتا ہے نا ہمیں، ہاں مؤاخذۃ پڑھ چکے ہیں ہم یہ فعل. کم، تم سب کو، کون؟ اللہ. ٹھیک ہے. باللغو،
लग़्व उर्दू में भी कहते हैं, लग़्व बात है, बेमानी। हाँ, इस तरह तो ये अरबी से ही आया हुआ है, और अरबी में भी इसी तरह होता है कि मीनिंगलेस टाइप की चीज़ है। उसने बेहुदा बात की, बेहुदा, फजूल, लग़्व, बेकार, ये माखूज है किससे? लगा से। तो चिड़ियों की चहचहाट के लिए भी इस्तेमाल होता है, मगर बेमानी आवाज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो मीनिंगलेस साउंड्स हैं। जी। फी ऐमानिकुम, ऐमान हमने देख लिया था, कस्में हैं, तो तुम्हारी कसम। वाह लाकिन युआखिजुकुम, हाँ, बीमा कसबत, हाँ, कसबत हम पढ़ चुके ना, कसबा यकसिबू से। हाँ, कसबा और एक तसबा, ये दोनों मेरा ख्याल है हमने पढ़े थे कि फर्क। हाँ जी। तो कसबा जो है उसने कमाया, उसने हासिल किया, तलब किया, और एक तसबा जो है वो एफर्ट्स करके कुछ हासिल करने के लिए आता है। एक तसबू जिस तरह है ना, उसने कमाया, अपने इरादे को अदा किया। कुलूबुकुम, तो कसबत मुअन्नस क्यों आया यहाँ पे? कुलूब, हाँ, ये तो नजर आ रहा है हमें। वल्लाहु गफूरुन हलीम, हाँ, हिल्म वाला। हलीम जो है वो हिल्मुन से फ़ईल के वजन पे है। तो हलूमा क्योंकि बाब करुमा से आता है, उससे ये हलीम बनेगा। लिल्लज़ीना युलूना, ये हमने देख लिया था। लिल्लज़ीना क्या होगा? सॉरी, लोगों के लिए जिन्होंने किनारा कशी अख्तियार की, मिन निसाइहिम, अपनी ख़वातीन से, जी, तरब्बुसु, वो अलहदगी अख्तियार इंतजार, करें, हाँ, अरबात व अशहर 4 महीने। अरबाती अशहुर। फा इन पाऊ, इसको भी देख लें। फा यफीउ, बाप दरबा से है, उसने रुजू किया, वो लौटा। तो फाऊ, हाँ, वो सब लौटे। और अफा यफीउ भी बनता है सब बाब इफाल से, उसने फे में दिया। तो जिहाद के लिए जी, जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल को उनसे मुफ्त दिला दिया, सो तुमने उस पर घोड़े नहीं दौड़ाए। फिर तफैया या तफैया भी होता है, बाप तफाउल से, उसने साया हासिल किया। चले, फा इन्नल्लाह गफूरुन रहीमुन। वाह, बल्कि एक मिनट, ये आयत कंप्लीट हो गई ना, इसका तर्जुमा देख लेते हैं पहले। अच्छा, हमने पहली आयत का भी तर्जुमा नहीं देखा था, तो पहले इसका देख लेते हैं। तुम्हें नहीं पकड़ता अल्लाह तुम्हारी बेहुदा कस्मों पर, लेकिन तुम्हें पकड़ता है उस पर जो तुम्हारे दिलों ने कमाया, यानी कि इरादे से किया, और अल्लाह बख्शने वाला बुर्दबार है। अगली आयत है, उन लोगों के लिए जो अपनी औरतों के पास न जाने की कसम खाते हैं, इंतजार करना है 4 महीने, फिर अगर वो रुजू कर लें तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अगली आयत, व इन अज़मू, व इन, हाँ, अज़मू, आपने इरादा करना हाँ, पुख्ता इरादा कर लेना होता है। हाँ,
الطلاق طلاق کا بس فإن اللہ سمیع علیم، اور جاننے والا ہے۔ تو اس کو الگ ہی کھول لیتے ہیں، زیادہ آسان رہے گا میرا خیال ہے۔ اچھا یہ کافی بڑی فائل ہے۔ 224 تھی نا؟ یہاں پہ نو پیچھے پیچھے اور پیچھے اور بس یہاں پہ اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ اگلی آیت ادھر ہی دیکھ لیں، میرا خیال ہے زیادہ آسان ہے، بجائے ہم شفٹ کرتے رہیں دونوں میں۔ جی والمطلقات، کیا مطلب ہوگا؟ وا اور ہو گیا یافتہ ہاں، جن کو طلاق دی گئی، یہ مؤنث کی جمع ہے نا، مطلقہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم یہ مطلقہ، طلاق یافتہ ڈیورسی، یتربصن، ہاں یہ صیغہ کون سا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، ٹھیک ہے نا۔ اور ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ قروء کیا بنے گا؟ 3 ہاں پیریڈس۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ سب چھپائیں ہاں، ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کننا، ہاں یؤمننا، تو یؤمننا مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، باللہ والیوم الآخر، تو اگر وہ ایمان رکھتی ہیں، ترجمہ یہ بنے گا اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ جی وَبُعُولَتُهُنَّ احق بِرَدِّهِنَّ، ان کے ہاں واپسی کی۔ ان کی طرف یہ بہولا تو جو ہے یہ مؤنث لگتا ہے یا لفظی پورا یہی بہولا تو یہ لفظ اسی طرح ہے نا، ہم نے دیکھا تھا نا ابھی، مذکر ہے؟ ہاں شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے نا۔ وہ بہول ہے نہیں بہولتن نہیں، سر دیکھ لیتے ہیں ابھی، میرا خیال ہے تھا ابھی، پچھلی سلائیڈ میں آؤں گا میں چیک کرا دوں گا آپ کو اس کو، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا تھا بولتا، ابھی دیکھ لیں گے سر، یہ والی آیت پوری کر کے پھر چیک کر لیتے ہیں۔ احق زیادہ حقدار ہو گیا نا، اسم تفضیل ہے۔ بِرَدِّهِنَّ، ہاں رد لوٹانا، فی ذالک ان ارادو اصلاحا، میرا خیال ہے میرا گلا کچھ خشک ہو رہا ہے، میں پانی پی لوں، ہے ادھر پڑا ہوا ہے۔
टाइम पे बता दिया मैंने सब कुछ पीछे चल पड़ना चलिए सर आगे। वलहुन्ना नहीं, कहाँ तक हमने पढ़ा था? अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहन, ठीक है ना, इस्लाह करने का, करेक्शन का, ठीक। वलहुन्ना और उनके लिए ख़वातीन के लिए मिस्लु अल्लज़ी उसी हाँ तरह अलैहिन्ना के ऊपर बिल मारूफ अच्छे तरीके कसबत जो उन्होंने किया हाँ कमाया कमाया, हासिल किया। व लिर्रिजाली मर्दों के लिए अलैहिन्ना उनके ऊपर दरजा एक वल्लाहु अजीजुन हकीमुन। चले अब कौन सा लफ्ज आप कह रहे थे, पहले उसको देख लेते हैं। बऊलतु, इसको देख ले। बाल बुऊलतु तो अंदर से बालतिल इमरा नहीं, बाला ये तो फेल हो गया हाँ फेल है ना, तो इससे मुश्तक है सर, ये गोलता के साथ है, मुन्नस नहीं है ये। बाला वो शोहर हुआ हाँ वो तो ठीक है, बालुन मस्दर बालुन मस्दर हो गया, ठीक है इसका, मगर बऊलतुन जो है ना, ये भी इससे मुश्तक है, मुन्नस नहीं बनता। नहीं है हाँ इसम हाँ डिराइव्ड है, ठीक है ना। इसमें डिक्शनरी में भी देख सकते हैं। बालुन देखें यहाँ लिखा हुआ डिक्शनरी में भी, बुऊलतुन इसमें जात है, शौहर खावंद, ठीक है ना, इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जमा बन गई, गोलता वाली जो जमा होती है ना, बालुन की, बालुन वाहिद है और इसकी जमा हाँ बुऊलतुन, हाँ बुऊलतुन, गोलता के साथ जो जमा कुछ आती है ना, जमा मुकस्सर में हमने पढ़ा हुआ था, तो ये उस तरह से जमा है। ठीक हो गया सर। चलिए और कौन सा लफ्ज था? एक बुऊलतुन था और कोई और भी था, मैंने कहा था फिर देख लेंगे आगे जाएंगे तो। और कोई नहीं जी। पी रद्दिहिन्ना, अच्छा उनका लौटाओ, हाँ, यद्दा यरुद्दु लौटाना ही है, रद्दा यरुद्दु हम पढ़ चुके हैं पहले, मरदूद इसका इस्म मफूल है, उसने वापस कर दिया। रद्द करना जो उर्दू में इस्तेमाल होता है वो यही है। चले तो इसका तर्जुमा देख लिया था हमने, पूरी आयत का देख लेते हैं तर्जुमा। ये स्लाइडें असल में दूसरे वर्जन में बनी हुई हैं, तो नई विंडोज बल्कि नए जो ऑफिस है ना, उसमें खोलने में थोड़ा टाइम लगाती है। तो पूरा तर्जुमा हो गया इस आयत का। वल मुतल्लक़ातु से, और तलाक याफ्ता औरतें अपने तई इंतज़ार करें 3 हैज़ तक, और उनके लिए जायज़ नहीं कि वो छुपाएं जो अल्लाह ने उनके रहमों में पैदा किया।
اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں، اگر وہ بہتری کرنا چاہے، اور عورت کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے دستور کے مطابق، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ برتری ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں جو تفسیر میں تو خیر کافی ڈیٹیل آتی ہے، کیونکہ پھر آگے سورہ طلاق میں بھی کوئی طلاق کے بارے میں آیات آتی ہے، مگر ان آیات کے بارے میں جو کچھ چیزیں ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ترکیب کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے قطع تعلق کا عہد کر لیتا ہے لیکن اسے طلاق بھی نہیں دیتا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ 4 مہینے کے اندر فیصلہ کرے، یا تو تعلقات بحال کر لے یا پھر طلاق دے دے۔ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کچھ ہمارے کلچر میں لوگ کہتے ہیں جی اس کو پنش کر رہے ہیں تو نہ طلاق دینی ہے نہ رکھنا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا اور اپنی روش پر قائم رہتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اب اس میں کچھ فقہا جو ہے ان کی مختلف آراء ہیں، کچھ لوگ اس کو مطلب قاضی کی جورسڈکشن میں لے کے جاتے ہیں، اور کچھ فقہا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو مطلب ٹرائل ہوگا اس کا، اور جو کچھ فقہا کے کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر فقہا کی رائے یہی ہے کہ اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو اس صورت میں 4 ماہ بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی، البتہ دونوں اگر رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیں تو درست ہے۔ اور یہ معرف القرآن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، مگر وہ 4 مہینے کا پیریڈ گزر گیا نا، ٹائم گزر گیا، ٹھیک ہے نا، ہاں، تو اس لیے قرآن تو کہہ رہا ہے نا کہ اس پیریڈ میں ڈیسیشن کرنا ہے، اس نے اب نہیں کیا تھا تو اس کو طلاق فائنل والی اس طرح سے نہیں لیا جائے گا کہ جس کے بعد لوٹ نہیں سکتے، نکاح کر کے لوٹ سکتے ہیں، اس میں یہ والی بات ہے۔ اچھا، اور پھر یہاں پر جو اس آیت میں بات ہو رہی ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات پر، تو جیسے یہاں پر آ رہا ہے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کے 2 مفہوم ہیں اور یہاں پر دونوں ہی مراد ہیں۔ اولاً یہ کہ جس طرح شوہر کے ساتھ بھلا سلوک کرنا بیوی پر فرض ہے، اسی طرح اس کا یہ حق بھی ہے کہ شوہر اس کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ دوم یہ کہ جس طرح بیوی کے کچھ فرائض ہیں اسی طرح اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ شوہر و بیوی کے حقوق و فرائض کا تعین وقت کی تہذیبی اور تمدنی دستور اور رواج کے مطابق ہوگا، بشرطے کہ کوئی دستور اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، کیونکہ جب کوئی دستور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے تو وہ نیکی اور بھلائی کے درجے سے گر جاتا ہے، اور وہی دراصل فساد کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی آیت میں جو یہ آیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کی ایک دوسرے پر حقوق و فرائض تو ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کوئی اس خبط میں مبتلا نہ ہو جائے کہ دونوں بالکل مساوی ہیں، کیونکہ دونوں کے حقوق و فرائض ہونے کے باوجود شوہر کی بیوی پر ایک درجہ برتری، شوہر کو ہونا چاہیے بیوی پر ایک درجہ برتری حاصل ہے، اور یہ برتری اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اس کے اتنے واضح فرمان کے باوجود عورت اور مرد کی مساوات کا نعرہ لگانا جہالت ہے۔ عورت کرکٹ کھیل لے، باکسنگ کر لے، ہوائی جہاز اڑا لے، خلائی سفر سے ہوا ہے، جو مرضی کر لے، لیکن جب بھی اسے کوئی کانٹا چبھے گا تو اس نے وہی جو صنف نازک والا ہوتا ہے نا ریئیکشن وہی دینا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے جسم کی ظاہری ساخت کا فرق رکھا ہے بہت نمایاں ہے، اور اس کے باوجود اندرونی نظام بھی مختلف ہے دونوں کا، اس میں بھی بہت فرق ہے۔ جسمانی اعضاء اور جو غدود گلینڈز کی کارکردگی یعنی کہ ان کا فنکشن مختلف ہے، ان کے اثرات بھی مختلف ہیں۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کی نفسیات بھی مختلف ہیں۔ مساوات کا نعرہ لگانے والوں کو چاہیے کہ پہلے وہ ان فرقوں کو دور کریں پھر مساوات کا نعرہ لگائیں۔
ویسٹ میں کچھ چیزوں میں انہوں نے کوشش کی بھی ہے کہ ایک ساتھ ہو جائیں، مگر ہو نہیں سکتا. جو فزیکل اور ایموشنل دونوں چیزوں کا ڈفرینس ہے نا، جیسے آپ دیکھ لیں اسپورٹس میں ہی دیکھ لیں، مردوں کے مقابلے الگ ہوتے ہیں، عورتوں کے مقابلے الگ ہوتے ہیں. تو یہ ہر طرح سے مساوات تو ہو ہی نہیں سکتی، جتنی مرضی ہے کوشش کر لی جائے. پھر آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے 2 صفات عزیز اور حکیم ہم کو یاد دلائی گئی ہیں. اللہ کے عزیز یعنی غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اختیار مطلق ہے، جس پر کسی قسم کی کوئی تحدید یعنی کہ لمیٹیشن نہیں ہے. وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے اور جو چاہے حکم دے سکتا ہے. حکیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اور ہر حال میں حکمت والا ہے، اس لیے اس کا ہر حکم اس کی حکمت سے ہم آہنگ ہوتا ہے. جو بھی مسلمان مرد یا عورت اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کے ہر حکم کو اس یقین کے ساتھ قبول کرتا ہے کہ اسی میں ہم لوگوں کے لیے بھلائی ہے. تو قرآن پڑھتے ہوئے اکثر اس طرح کی بات ہوتی ہے، کچھ لوگ کنفیوژن کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ حکمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں ابھی ہم وہاں تک اگر نہیں پہنچ سکیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں اس حکم کے اوپر. تو یہ اس آیت کا ہم نے دیکھ لیا. اب اس سے اگلی آیت جو ہے وہ پھر جب دوبارہ پڑھیں گے وہاں سے آگے تو پھر دیکھ لیں گے. ترکیب اس کی دیکھ لیں، زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. کوشش کریں آپ لوگ کرنے کی. اگر سب سے پہلے لا یؤاخذکم، لا کون سا والا ہے؟ یہ نافیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یؤاخذو نظر آ رہا ہے فعل مضارع، اور اگر ناہیہ ہوتا تو وہ پھر کیا ہوتا؟ مجزوم ہو جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے لا ناہیہ ہو گیا. یؤاخذو فعل مضارع ہے اور فاعل نظر آ رہا ہے اس میں، ہمیں آگے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ. اور کم جو ہے یہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آسان ہو گیا. جملہ فعلیہ ہے، فعل فاعل مفعول سب نظر آ گیا ہمیں. باللغوی آگے جار مجرور آ رہا ہے. تو اب یہ بھی آسانی سے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ جار مجرور کس کے متعلق آئے گا؟ بالکل یؤاخذ جو فعل پہلے آیا ہے اس کے متعلق ہو جائے گا. اس کے بعد فی ایمانکم، تو فی حرف جر ہے تو فی ایمان جار مجرور ہو جائے گا، اور پھر ایمان جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ بھی ہے. تو فی ایمان جو ہے یہ جار مجرور بن رہا ہے. یہ کس کے متعلق ہو سکتا ہے؟ لفظ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہاں جی، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جار مجرور متعلق لفظ کے ہم کہہ دیں اس کو کیونکہ وہ مصدر ہے. اور دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ یہ متعلق ہے محذوف حال کے، اور صاحب الحال جو ہے وہ اللغو ہے. مصدر اللغو مصدر ہو گیا. ہاں تو وہی لفظ کا حال نہیں وہ ذل حال موجود ہے نا. اور فی ایمان تو متعلق ہو گیا نا. فی ایمان تو متعلق ہو گیا نا اس کے ساتھ. نہیں میرا فی یہ حال نہیں ہے لفظ کا. ایمانکم اس کی حالت یہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا جو ہے اس کا حال بن رہا ہے. اس کا لفظ حال ہے کہ کس چیز میں لفظ ہے؟ ایمان ایمان میں. تو سر وہی بات ہو گئی نا. مطلب ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ فی ایمان جار مجرور ہے نا، یہ متعلق بن رہا ہے جو حال معذوف ہے اصل میں، کیونکہ خود حال تو نہیں بنے گا، نہیں تو جار مجرور ہے تو یہ متعلق ہی بنے گا نا کسی کے. میں کہہ رہا ہوں معذوف نہیں ہے، یہی اس کا حال ہے. اچھا میننگ کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، مگر گرامیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ جار مجرور خود اس طرح سے حال نہیں بنتا رہا. یا تو پورا جملہ ہو تو ہم کہیں گے یہ پورا جملہ حال ہے. تو زیادہ آسان یہی ہے کہ حال کو ہم کہیں گے معذوف ہے اور اس کے متعلق ہے،
یا آپ شارٹ میں کہہ دیں اس کو حال ہے، شارٹ میں کہہ سکتے ہیں حال ہے، مگر اصل میں گرامیٹیکلی جو ہے نا وہ حال بن نہیں. ہاں ہاں متعلق لغو وہ پہلی آپشن زیادہ آسان ہے. تو دونوں آپشن سے آپ کو جو بہتر لگے. اور پھر مضاف مضاف الیہ ہو گیا ایمان، واو عطف ہو جائے گا، اور یہ پورا جملہ جو ہے وہ پچھلے جملے کے اوپر عطف ہوگا معطوف. لیکن ہم پڑھ چکے ہیں وہ تو لیکن نہ تھا. لیکن یہ حرف جر ہوگا. نہیں سر، اصل میں یہ وہی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نوٹ کر لیں اس کو، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ لاکنہ جو ہے نا وہ نون شد والی نون کے ساتھ ہے، اور لاکن جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں تخفیف ہوا وہ مخففہ، یعنی کہ اس پہ ایک نون جو ہے اس کی ہٹا دی گئی. جیسے تاکید والے میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک نون مشدد والی کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک بغیر شد والی نون کے ساتھ بھی ہوتا ہے تاکید. تو ہم کہتے ہیں جی وہی ہے. تو مگر اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہو جاتا ہے کہ لاکن جب آئے گا نا تو یہ فعل کے ساتھ بھی آ جائے. لاکنہ جو ہے نا وہ اسم کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. تو حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ کے اوپر جب آ رہا ہوتا ہے تو ہاں جو اس کا اسم ہوگا اس کو نصب دے گا نا. تو یہ جب تخفیف ہو جاتی ہے تو یہ اب فعل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فعل پر بھی آ سکتا ہے، اسم پر بھی آ سکتا ہے تخفیف کے بعد، مگر ہاں مگر بغیر تخفیف کے جب ہوگا تو وہ پھر اسم پر ہی آئے گا اور وہ اس کو نصب دے گا اور خبر کو رفع دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مگر لیکن جو ہے فعل پر عمل کچھ نہیں کرے گا، عاملہ نہیں کہیں گے ہم اس کو. ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہ غیر عامل کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کے لیے ایک نام بھی ہے حرف و استدراک. لیکن کو حرف و استدراک بھی کہا جاتا ہے. ہاں حرف و استدراک، اور غیر عامل ہوتا ہے یہ. یؤاخذکم، یؤاخذ فعل مضارع ہو گیا. کریں بھائی آگے. فائل تو اس کے اندر ہی ہے نا، ہاں اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. اور کم کیا ہے؟ مفعول بہی ہو گیا. اس کے بعد آ رہا ہے بی ما، تو یہ جار مجرور ہو گیا. ما کون سا والا ہے؟ ہاں ما اسم، ہاں اسم موصول ہو گیا، اور یہ جار مجرور جو ہے متعلق کس کے ہو جائے گا؟ بیما فعل یؤاخذو کے متعلق ہو گیا. آسان ہے. کسبت فعل ماضی ہے، مؤنث کا صیغہ آ گیا، اور ہاں قلوب جو ہے یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے نا. اور غیر عاقل، تو اس لیے کسبت مؤنث کا صیغہ استعمال ہو گیا، اور یہ بنے گا فاعل اس کا. تو اب ہم اس کو فاعل اس کا آ گیا ہے الگ سے، تو اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ پورا جو ہے یہ صلۃ الموصول جملہ جو ہے نا یہ بن گیا. ٹھیک ہے نا. اور قلوب جو ہے پھر مضاف مضاف الیہ بھی ہے. ٹھیک ہے. دونوں آپشنس ہیں، میں آ رہا ہوں اس کی طرف. پہلی ترکیب کے مطابق آپ نے اس کو ما کو کہا کہ اسم ہے اور اسم موصول ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ اسم نہیں ہے، حرف ہے یہ، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ حرف مصدری بنے گا یہ. اور جب حرف مصدری بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے اس کی تعویل ہوگی، مصدر مؤول بن جائے گا وہ. ہاں بی کس بھی قلوبکم ہو جائے گا نا. قلوبکم بالکل
یہ اس طرح سے بن جائے گا. تو پھر یہ جار مجرور بن جائے گا اسی متعلق فعل کے یؤاخذ. ٹھیک بات سمجھ آ گئی. تو دونوں آپشنس ہیں اس کی کہ آپ اس کو اسم ماں کو اسم موصول بھی لے کے کر سکتے ہیں اور حرف مصدری بھی لے کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا آگے چلیں. واللہ میں واو کیا آ جائے گا؟ استنافیہ کریں گے کیونکہ یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے نا. یہ تو جنرل اسٹیٹمنٹ جب بھی ہاں کنیکٹ تو اس سے ہو رہا ہے مگر ہاں جی بات صحیح ہے مگر عام طور پہ جب یہ آخر میں جو کلام کو کنکلوڈ کرنے والا سینٹینس آتا ہے نا تو وہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے پھر جنرل اسٹیٹمنٹ کو ہم الگ نیا فقرہ لے لیتے ہیں نا. اس کو معطوف پچھلے جملے کے اوپر اس جملے کو معطوف نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے استنافیہ کہہ لیں گے زیادہ بہتر رہے گا. اللہ کیا ہے؟ مبتدا ہو گیا اور غفور خبر اول اور حلیم خبر ثانی. ٹھیک ہو گیا. چلیں تو یہ آیت مکمل ہو گئی ہماری. اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں. للذین یؤلون. ہاں اب اس میں دیکھتے ہیں للذین کیا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ جار مجرور ہے. اب جملے کے شروع میں جب جار مجرور آ رہا ہو تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہاں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. خبر مقدم بھی ہو سکتی ہے, اس سے پہلے مبتدا معذوف بھی ہو سکتا ہے, یہ خبر ہو سکتی ہے. یہ کنڈیشن تھوڑی سی انالائز کرنے والی ہوتی ہے. اب الذین کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم موصول ہے. تو اب الذین کے ساتھ جو ہے آگے پورا جملہ آئے گا جو صلۃ الموصول بنے گا. تو اب اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ ہم للذین کو جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم کہہ لیں. ٹھیک ہے نا. پورے کا پورا خبر مقدم نہیں ہوگا نسائہم. جی وہاں تک بنے گا یہ, مگر وہ جب آپ صلۃ الموصول اس کے ساتھ جملہ ملائیں گے پھر پورا بنے گا نا. وہ پوری خبر تو یہی بنے گی للذین یؤلون من نسائہم. ٹھیک ہے نا, وہاں تک پوری خبر بنے گی. مگر اگر ہم جار مجرور کی صرف بات کر رہے ہیں کہ یہ متعلق ہے کس کے؟ خبر کے جو معذوف ہے, تو اس لیے ہم اس کو شبہ جملہ خبر مقدم کہہ رہے ہیں. اور پھر الذین چونکہ اسم موصول ہے تو اس کے ساتھ پھر صلۃ الموصول یہ پورا جملہ آ رہا ہے. یؤلون فعل مضارع, فاعل کون ہے اس کے اندر؟ ہاں, اور پھر اس کے بعد آ رہا ہے من نسائہم. تو من نسائی جار مجرور ہے اور یہ متعلق کس کے بنے گا؟ جی فعل جو پیچھے آیا یولونا اس کے متعلق ہو جائے گا. اور اب آگے بن رہا ہے تربصو. تو ہاں تو یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا کیونکہ ہم نے پیچھے جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم کہا تھا, تو اب یہ مبتدا مؤخر آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہاں پھر مضاف بھی ہو تو نظر آ رہا ہے کیونکہ تربصن ہونا چاہیے تھا, یہ ایک پیش آ رہی ہے تو پھر تربصو اربعتی اشہرن, بلکہ اربعتی اشہرن بنے گا یہ. ٹھیک ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ عدد معدود میں ہم نے پڑھا ہوا تھا اس کو. پہلے تو اربعتی کو دیکھ لینا, یہ مضاف الیہ ہے کس کا؟ تربصو کا. تربصو کا مضاف الیہ بن گیا. پھر یہ خود مضاف بھی ہے کس کا؟ ہاں اربعتی جو ہے مضاف الیہ ہے کس کا؟ نہیں پیچھے سے چلے نا, پہلے پھر سے کریں. تربصو مضاف ہے, اس کا مضاف الیہ اربعتی آ رہا ہے. اس کے بعد اربع بھی مضاف ہے, اس کا مضاف الیہ اشہر آ رہا ہے. تو یہ ہم نے عدد معدود میں پڑھا تھا کہ 3 سے لے کے 10 تک جو ہیں یہ کیسے آتے ہیں؟ مضاف الیہ بنتے ہیں. اور مؤنث مذکر کا بھی اس کا کچھ پڑھا تھا ہم نے تو ہاں الٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اربع اشہر کیونکہ ہاں
تو اس کے ساتھ پھر یہ اربعۃ آ رہا ہے. اگر وہ مؤنث ہوتا تو یہ مذکر ہوتا پھر. ٹھیک ہے نا, اس لیے تو اربعاتی اشہرن. کلیئر ہو گیا یہ. فا ان, تو اب یہ والا فا جو ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ آگے والا جملہ پیچھے والے جملے کے ساتھ عطف ہو رہا ہے نا, پیچھے اس جملے کے اوپر عطف ہو رہا ہے, تو اس کو ہم فا عاطفہ کہہ لیں گے. اور ان جو ہے پھر شرطیہ آ گیا. ٹھیک ہے, ان شرطیہ جب آ گیا تو اب اس کے بعد فعل الشرط نظر آنا چاہیے ہمیں. کیا ہے وہ؟ فعل ماضی ہے. فعل ماضی فعل الشرط. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر آ رہا ہے فا ان اللہ. تو یہ والا فا جو ہے کیا ہے؟ ہاں, یہ جزا. ٹھیک ہے نا, یا فا واقعہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو, فی جواب الشرط. تو اب اس کے بعد جو جملہ شروع ہو رہا ہے ان اللہ غفور رحیم, تو یہ جو فا کے بعد سے پورا جملہ ہے پھر یہ جواب شرط بنے گا. ٹھیک ہے نا, فا کے بعد سے. اور جواب شرط جو پورا جملہ ہے اس کی ترکیب تو آپ کو آتی ہے میرا خیال ہے. انا کیا ہے؟ ہاں, حرف توکید و نصب. ٹھیک ہے نا, ہاں نصب تو دیتا ہے نا, ناصبہ ہے نا. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ جو ہے وہ اسم انا بن گیا, اور غفورن کیا ہے؟ ہاں, خبر انا ہے اول, اور پھر رحیم جو ہے وہ خبر ثانی. کلیئر ہو گیا. تو یہ آیت بھی ہماری مکمل ہوگی الحمدللہ. تیسری آیت پہ آ جائیں. وَإِنْ عَزَمُوا, تو یہ واو اگین عطف ہو رہا ہے کہ وہ پیچھے ایک جملہ شرطیہ ہم دیکھ چکے ہیں. اب یہ واو کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو یہ عطف اسی کے اوپر ہوگا. یہ بھی ایک جملہ شرطیہ آ رہا ہے, ان شرطیہ ہے یہاں پہ. ہاں, عزمو فعل ماضی ہے, فعل الشرط ہو گیا, اور فاعل اس کا کیا ہے؟ ہم اس کا فاعل ہو گیا, اور الطلاق مفعول بھی بن گیا. تو اب یہ پورا جو ہے نا کیا بنا؟ فعل الشرط پورا جملہ بن گیا نا یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. ہاں, اب جواب شرط جو ہے نا, ہاں یہ بہتر یہی ہے کہ اس کو جواب شرط بنا لیا جائے پورے کو, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کیونکہ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ جواب شرط کو معذوف مانا جائے, مگر وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے, اس کو چھوڑ دیں. آسان یہی ہے کہ یہ فا کو ہم جزائیہ کہہ لیں, اور ان اللہ سمیع علیم جو ہے وہ پورا جملہ جواب شرط. یہ آسان والی ترکیب ہے. ٹھیک ہے, میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ اگر دونوں آپشنز ہوتی ہیں نا تو ہو سکتا ہے کسی اور کی ترکیب آپ فالو کر رہے ہوں گے تو وہ وہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ فا استنافیہ ہے, اور پھر آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. اس لیے میں دونوں بتا دیتا ہوں, مگر آسان والی کو رکھیں ہمیشہ ترکیب میں. میری سجیشن یہی ہوتی ہے کہ ترکیب جتنی آسان کر سکتے ہیں اتنی آسان کریں. بہت زیادہ ڈیٹیل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. فہم چاہیے ہوتا ہے, آپ کو فہم مل جاتا ہے اس سے. آیت کو آپ نے سمجھ لیا کہ اچھا یہاں پہ شرط کی بات آئی, تو پھر اس کا ہاں جواب شرط کیا آ رہا ہے. چلیں اگلی آیت شروع کر لیں. والمطلقات, ہاں عطف ہو رہا ہے بالکل پیچھے کی طرف, پورا جملہ پچھلے جملے کے ساتھ. جہاں پچھلی آیت میں وَإِنْ عَزَمُوا والا جو جملہ تھا اس کے اوپر یہ عطف ہو رہا ہے. والمطلقات, ہاں یہ کیا بنے گا؟ بنے گا کیا؟ مبتدا بن گیا, مرفوع نظر آ رہا ہے ہمیں, آ رہا ہے نا, بس مبتدا ہو گیا. یتربصن فعل مضارع, فاعل کون ہے؟ ہاں, اس کے بعد کیا کہتے ہیں, یہ بنے گا کیا؟ ہاں, تو یہ خبر, بس یہ فعل مضارع جو ہے فاعل کے ساتھ مل کر کے اپنا خبر بن چکا ہے. ٹھیک ہے نا,
تو جملے کو آپ مبتدا اور خبر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہاں محلن ہوگا، ظاہر سی بات ہے، مرفوع فعل نہیں محلن کیوں ہوگا بھائی، مطلب فعل مضارع جو ہے اس کو ہم پورا جملہ کہہ رہے ہیں نا، تو جملے کو جب کہیں گے آپ تو وہ معلن، ہاں معلن مرفوع ہوگا، معلن مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے. بی انفسہن جار مجرور ہو گیا، ہاں بی انفس، یہ پہلے اس کو کر لیتے نا، کس کے متعلق بنے گا، فعل کے متعلق بن جائے گا. یہ جو پیچھے آیا ہے یہ تربصنا، پھر انفسہن جو ہے یہ مضاف الیہ بن گیا، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہاں پہ آ رہا ہے عدد معدود آ گیا ثلاثۃ قروء، تو یہ وہی والی ترکیب نظر آ رہی ہے ہمیں کہ ثلاثۃ جو ہے وہ ہاں مفعول فیہ، تو اس لیے بنے گا کہ آپ کہیں گے یہ ظرف ہے اور پھر مضاف بھی ہے اس لیے، مگر ہاں مگر عدد معدود کے لحاظ سے آپ اگر اس کو کہیں گے تو پھر مضاف الیہ ہو جائے گا. اور ثلاثۃ وہی جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا اربعۃ، تو اسی طرح ثلاثۃ وہی ترکیب ہے 3 سے 10 والی جو ہوتی ہے کہ مضاف الیہ کی صورت میں آتے ہیں اور مذکر مؤنث ان کا الٹا ہوتا ہے. معدود پڑھا تھا نا ہم نے، تو اگر وہ والی آیت پوچھ لی ہم نے جس میں ہوگا تو آ سکتا ہے. ہاں اپلائی تو کرنا ہے نا آپ نے جو پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مجھے پتا نہیں ہے ابھی کہ پیپر بنا ہوا نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں اگر آپ کو کہہ دوں گا نہیں آ رہا اور پتہ چلا آیت وہی والی آ گئی اس میں آ گیا بیچ میں، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، بہت ساری آیتیں ہیں. تو دعا کریں کہ آیت وہ والی آئے کہ جو ہاں مگر یہ آسان ہے، 3 سے 10 والے تو آسان ہے، بلکہ 1 سے 3 اور 3 سے 10 کر لیں، اس کے آگے والوں میں تھوڑی سی کنڈیشنیں آتی ہیں، مگر اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں صحیح بات، بالکل، تو اس لیے اس کا رٹا نہیں لگوایا نا ہم نے آپ کو. چلیں اگلا جملہ وَلَا يَحِلُّ، ٹھیک ہے، واو عطف ہو جائے گا پچھلے جملے کے اوپر، لا کون سا والا ہے، نافیہ ہو گیا، یحلو فعل مضارع، ٹھیک ہے، اور لہن جو ہے وہ جار مجرور، متعلق کس کے بن جائے گا، فعل، ہاں جو پیچھے آیا ہے یحلو، ٹھیک ہے نا. این یکتمنا، ہاں اس کو دیکھ لیں ذرا، ان کون سا والا ہے، حرف، ہاں مصدری اور نصب، ہاں ٹھیک ہے نا، ہاں نصب ناسبہ بھی ہے، ٹھیک. تو یکتمنا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، ان نے کیا کیا، اس کو مصدری معنی دے دیے، یعنی کہ مصدر مؤول بن گیا یہ، اور مصدر مؤول کیا بنا، کتمان ہوتا ہے کہ کتمان ہوتا ہے، مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا ہے اس پہ. ہاں دیکھ ہی لیں اس کو ذرا، کتما یکتمو کی ہم نے گردان کی تھی پوری، کتمن، ہاں مصدر، ایک مصدر لکھا ہوا ہے دوسرا نہیں لکھا ہوا ہے. اچھا پھر اس کو چیک کر لیں گے ہم کہ ہاں فی الحال تو کتمن گئے نا آپ، ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کتمان ہے یا کتمان ہے، چیک کر لیں گے ابھی، ٹھیک ہے، بریک میں چیک کریں گے پھر اس کو، ٹھیک ہے. کتمان ہی زیادہ لگ رہا ہے پروبیبل، ٹھیک ہے نا. چلے ہو گیا یہ، جب مصدر مؤول بنا تو ہاں ٹھیک ہے، ولا یحل لہن، ہاں این کو اب جب ہم مصدری معنی دے دیں گے تو پھر ہاں کتمن یا کتمان جو بھی ہے وہ بن گیا. اس کے بعد ما خلق اللہ، تو ما کون سا والا ہے یہ، اور یہاں پر پھر مفعول بھی بن رہا ہے نا کیونکہ اسی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. خلق اللہ آسان ہے، ٹھیک ہے، ہاں بالکل. تو جملہ فعل اور فاعل مل کر کے صلۃ الموصول ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور فی ما خلق اللہ، فی ارحامہن، فی ارحام جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے،
فعل جو پیچھے خلقہ آ گیا، اور ارحام جو ہے وہ مضاف بھی ہے، اور ہنہ جو ہے مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان کنہ، ان کون سا والا ہے؟ یہ شرطیہ ہو گیا۔ کنہ کیا ہے؟ نہیں افعال ناقصہ میں سے ہے نا کنہ، جی ہاں بالکل، افعال ناقصہ میں سے ہے نا، تو اب اس کا پھر اسم اسم اس کا جی کنہ، ہاں کانا سے کنہ ہو گیا نا، ٹھیک، ہاں کنہ، ہاں کانا، کانت کنہ، ہاں کانت کانتا اور کنہ ہو گیا نا، ٹھیک۔ تو اب یہ فعل شرط بن گیا اور اسم کنہ بھی بن گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں ہنہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسم کنہ بن گیا۔ پھر یؤمنہ جو ہے فعل مضارع ہے مؤنث، اور نون نسوہ آ رہی ہے اس کے اندر، تو یہ ہاں یہ خبر و کنہ بن جائے گا، اور کیا ہوگا اس کا اعراب؟ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں، باللہ جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے؟ یؤمنہ کے متعلق ہو گیا۔ والیوم، واو کون سا والا ہے؟ ہاں، اور یہ یوم کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے؟ اللہ کے اوپر ہو رہا ہے، ہاں وبالیومی، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، ہاں۔ اور یوم الآخر کیا ہے؟ ہاں یہ آخر جو ہے یہ صفت ہے یوم کی، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ چلیں، وَبُعُولَتُهُنَّ، تو یہ والا واو بھی عاطفہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بولتن جو ہے یہ ہاں مضاف الیہ بھی ہے اور مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد احق جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، اور یہاں پہ جملے میں کیا آ رہا ہے؟ خبر ہے مرفوع، ٹھیک ہے۔ نہیں احق سر وہ ہے نا اسم تفضیل ہے، تو اس پہ تنوین نہیں آتی ہے نا، اشدو کی طرح ہے نا، احق اشد ادل، تنوین نہیں آئے گی اس میں نا، اور ویسے بھی ہو نہیں سکتا آگے پھر جار مجرور آ رہا ہے نا، بی حرف کے ساتھ تو ویسے بھی نہیں بنے گا نا مضاف الیہ، ہاں تو بی رد جو ہے یہ جار مجرور بن رہا ہے نا، اور متعلق ہو جائے گا بی ردی جو ہے کس کے؟ احق کو، جو خبر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رد ہنہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، آسان ہے یہ۔ فی ذالکا، فی حرف جر ہے، ذالکا پھر کیا ہو جائے گا؟ اسم و اشارہ، اور جار مجرور یہ ہو جائے گا کس کے متعلق؟ پیچھے فعل جو ردی آ گیا، ٹھیک ہے۔ ان ارادو، ان کون سا والا ہے؟ ان شرطیہ ہو گیا، ارادو فعل ماضی جمع ہے، اور فاعل اس کے اندر ہم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اصلاحاً مفعول بھی ہے اس کا، بس یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا شرط کے ساتھ۔ اب اس کا جواب شرط پھر کہاں گیا؟ معذوف ہے، جواب شرط جو ہے اس کا معذوف ہے، ہاں بالکل آسان یہی ہے کہ جملہ تو شرط جواب شرط کے ساتھ بن رہا ہے پورا، مگر جواب شرط معذوف ہے، آسان کام ہے۔ لہنہ واو عاطفہ ہوگا، لہنہ جار مجرور ہے۔ اب یہ جملے کے شروع میں پھر جار مجرور آ گیا تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ خبر مقدم ہو سکتی ہے آگے، ہاں جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اور آگے مثلو جو آ رہا ہے پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور یہ چونکہ مضاف ہے الذی کے ساتھ تو اس لیے تنوین بھی نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ مثلو پہ ویسے بھی تنوین آتی نہیں ہے، مثلن ہوتا ہے، آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مثلو جو ہے ہمیں بغیر تنوین کے اس لیے نظر آ رہا ہے کہ یہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہو گیا۔ مثل الذی، الذی کیا ہے؟ اسم موصول ہے اور
مضاف الیہ ہو گیا یہاں پہ. تو الذی اسم موصول ہے تو اس کا پھر آگے جو ہاں علیہن جو ہے یہ جار مجرور ہے متعلق کس کے ہوگا؟ اسی کی طرف لا رہا ہوں نا میں آپ کو. علیہن جو ہے یہ متعلق ہے معذوف صلۃ الموصول. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کو صلۃ الموصول نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بالمعروف پھر جار مجرور ہو گیا اور یہ جار مجرور جو ہے متعلق کس کے ہو سکتا ہے؟ جو مثل کی صفت معذوف ہے اس کے متعلق کر لیں. ٹھیک یا اس کی مطلب صفت بھی کہہ سکتے ہیں مگر جو صحیح طریقے سے اگر ہم اس کو کہیں گے تو ہم کہیں گے معذوف صفت کے متعلق ہے اس کی. وللرجالی واو اگین عاطفہ ہو گیا. للرجال کیا ہوگا بتائیں؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہو گیا. اس کے بعد علیہن اسی طرح جیسے پہلے آیا تھا جار مجرور متعلق کس کے ہو جائے گا؟ معذوف حال کے متعلق بن سکتا ہے. ایک ہاں بلکہ وہی نا درجتن کا حال جو معذوف ہے اس کے متعلق ہوگا نا. تو درجت شارٹ میں آپ کہہ دیں درجتن کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. تو درجتن جو ہے مبتدا مؤخر ہے. یہ کلیئر ہو گیا سب کو؟ چلیں تو بس واللہ عزیز الحکیم میں نہیں کر رہی آپ خود کر لیں گے. جی ہاں درجتن کیا چیز سوری کیا چیز دوبارہ بولیں. جی مبتدا مؤخر ہے نا. جب اسم نکرا ہوتا ہے تو پھر جو متعلق آتا ہے وہ بیسیکلی اس کی صفت کے متعلق آتا ہے. جی صفت معذوف ہوتی ہے. جو صفت معذوف ہوتی ہے اس کے متعلق یہاں پہ جار مجرور متعلق معذوف مگر من درجت وکان فی الاصل صفت لہا. تو ٹھیک ہے نا. ہاں یہ لکھا ہوا ہے وکان فی الاصل. ہاں جو درجہ کی صفت ہے وہ اصل میں معذوف حال ہے. تو اس لیے جو ہم نے کہا تھا نا کہ متعلق معذوف حال کے تو وہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ذرا مگر بات وہی ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ پورا جو لکھا ہوا والجار مجرور متعلق محذوف حال من درجہ وکان فی الاصل صفت لہا. تو اس کی صفت ہے. ہاں ولیکن لما تقدمت صارت حالا. چلیں تو اس لیے حال بن گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم بریک کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آگے کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آگے بس صرف ایک ہی آیت ہے تو بریک کر کے ہم واپس آ جائیں جلدی سے تو یہ والی آیت پھر کنٹینیو کر لیں گے. سر یہ آیت لمبی ہے ذرا اور اس میں کئی چیزیں آ رہی ہیں وہ ٹائم لگ جائے گا اس میں. بریک کر لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کر لیتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے لیسن کی آخری آیت 229 شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر سن لیں اس کو پہلے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان
فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأكلوا مما شيئا إلا الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیں. الفاظ جو نئے آئے ہیں اس میں وہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. افتدت ہی ایک نیا تھا, باقی تو سب آتے ہیں ہمیں. پکڑنا, پہلے طلاق و مرتان دیکھ لیں. مرتان کیا ہے؟ مرہ نہیں ابھی لفظی ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں نا پھر. تو ہاں 2 مرتبہ, مرتان 2 مرتبہ. اور امساک جو ہے وہ امسکا یمسکو سے امساک, ٹھیک ہے نا, روکنا پکڑنا, ٹھیک ہے. اور یہ اس سے بھی آتا ہے, اپنا باب استفال سے بھی آتا ہے. مضبوطی سے پکڑنا مسکا مسکو بھی ہے, اور استمسکا یستمسکو بھی ہے. وہ جو اس میں آتا ہے آیت الکرسی کے فقد استمسکا بالعروۃ الوثقی, آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں نہیں آتا وہ والا. تو استمسکا وہی ہے, مضبوطی سے پکڑ لینا, چمٹ جانا اس کے ساتھ. تو امساک مصدر ہو گیا اس کا. بی معروف, بی اچھے طریقے سے, ہاں اچھے طریقے سے. اور ہاں تصریح ہم نے دیکھ لیا تھا اس وقت, ہاں چھوڑ دینا. بی احسان, ہاں احسان اردو والا احسان نہیں ہے, یہ عربی والا احسان ہے, ٹھیک ہے نا. احسن یحسن یعنی کہ بھلے طریقے سے. اور مطلب اس میں ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سختی کرتے ہیں لوگ, جبکہ وہاں پہ دل تھوڑا سا بڑا کرنا چاہیے. تو بہتر طریقے سے مطلب رخصت کیا جائے اگر کرنا ہی پڑ گیا ہے تو. وا لا یحلو, ہاں حل, ہاں حل حل یحلو یہ آتا ہے نا ہمیں, ہاں حلال ہونا مطلب. لکم ان تأخذوا, ہاں پکڑ لو, لے لو, ہاں تم پکڑو لے لو. مما اس میں سے آتیتموہن, جو آپ نے ان کو پہلے سے ہاں دیا ان سب کو. شیئن کوئی بھی چیز, الا ان یخافا, دونوں, ہاں وہ دونوں ڈریں, ہاں وہ دونوں. اللہ یہ بھی بھائی ان اور لا ہے. لا یقیما, وہ دونوں یہاں پر بھی یقیما جو ہے وہ دونوں کے لیے قائم کریں. نہیں رکھ سکیں ہاں گے. حدود اللہ, حدود کیا ہے؟ حد کی جمع, ٹھیک ہے نا. تو یہ حد یحدو سے حددن مصدر بنتا ہے, اور اس کی جمع بنتی ہے حدودن. اور ایک باب مفاعلہ سے بھی آتا ہے, حاد یحاد, یحادون, حاد یحاد, وہ آتا ہے لڑائی کرنا, مقابلہ کرنا, اس معنی میں آتا ہے. محادتن یا ہدادن بھی آتا ہے اس کا. یہ باب مفاعلہ سے, مگر حدود جو ہے حد والا جو ہے نا وہ حد
یہودو سے ہے جو باب، نصارہ سے ہے، یہاں پہ اس کا ٹیبل نظر نہیں آ رہا ہے، نوٹ کر لیں اگر نوٹ کرنا ہے تو، حدود اس کی جمع ہے۔ اچھا اس کے بعد فا ان خفتم خوف اللہ یقیما حدود اللہ، اللہ کی حدیں آپ قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ ہاں دونوں، وہ دونوں، آپ نہیں ہیں، نہیں وہ دونوں نہیں رکھ سکیں گے۔ فا لا جناح علیہما، ان دونوں پہ ہو گیا، فی ما افتدت اگر فدیہ دیتے ہیں۔ ہاں بھی، اس کا، تل کا یہ حدود اللہ، فا لا تعتدوها، ہاں اس حدود کے لیے آیا ہاں، و من یتعدی حدود اللہ فاولئک ہم الظالمون، وہی ظالم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ، ویسے تو آسان سی آیت تھی، سمجھ آ گیا ہمیں، مگر اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اس سے پیچھے الطلاق و مرتان، طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق یا رخصت کر دینا ہے، 2 آپشنس ہیں اس کے بعد حسن سلوک سے۔ اور نہیں تمہارے لیے جائز کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا بدلہ یعنی فدیہ دے دے، یہ اللہ کی حدود ہیں، پس ان کے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے آگے بڑھتے ہیں پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہ جو طلاق کی آگے بھی کنٹینیو ہوگی، اگلی آیت بھی اگلی دفعہ پھر ہم پڑھیں گے، اور پھر طلاق کے احکامات جس طرح میں پہلے کہا تھا سورہ طلاق میں بھی آتے ہیں۔ یہاں پر جو بات ہے الطلاق و مرتان، یعنی کہ طلاق 2 ہیں، تو اس کے سلسلے میں جو تفاسیر میں ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام سے پہلے کچھ لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے اور عدت ختم ہونے سے پہلے پھر رجوع کر لیتے تھے، اس کے بعد پھر طلاق دیتے رہتے اور رجوع کرتے رہتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ نہ تو اس عورت کا گھر آباد ہوتا اور نہ ہی وہ کسی اور جگہ نکاح کرنے کے لیے آزاد ہوتی تھی۔ اس آیت میں شوہر کے اس اختیار کو برقرار رکھا گیا ہے، لیکن اسے محدود کر دیا گیا ہے۔ اپنی عائلی زندگی میں ایک شوہر اپنا یہ اختیار 2 مرتبہ استعمال کر سکتا ہے، اس کے بعد اگر وہ تیسری مرتبہ طلاق دیتا ہے تو اس کا رجوع کرنے کا اختیار ختم ہو چکا ہے، اب عدت پوری ہونے کے بعد طلاق ہی ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میں اپنے خاوند سے ناخوش ہوں، اس کے یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ آپ نے تحقیق کی تو عورت نے کہا کہ وہ میرے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا اور نہ اس کے اخلاق و تدین پر مجھ کو اعتراض ہے، لیکن مجھ کو اس سے منافرت طبعی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے مہر واپس کرایا اور زوج سے طلاق دلوا دی، اس پر یہ آیت اتری۔ مذکورہ شان نزول کو تعلق آیت کے مذکورہ شان نزول کا تعلق آیت کے اگلے حصے سے ہے۔ شوہر کے طلاق دینے کے اختیار کو محدود کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں طلاق ہو تو شوہر کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بھی واپس لے، الا یہ کہ اگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ ایک دوسرے سے بھلا سلوک نہ کر سکیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ نکالنے کی گنجائش تھی کہ اگر شوہر اس خوف کا اظہار کرے اور کہے کہ اس لیے میں فلاں فلاں چیز واپس لے کر طلاق دیتا ہوں، اس گنجائش کو ختم کرنے کے لیے آگے وضاحت کر دی گئی کہ مذکورہ استثنائی صورت کا تعلق بیوی کے خلا مانگنے سے ہے۔ اگر اس خوف کی بنیاد پر وہ کوئی چیز واپس کر کے خود کو آزاد کرانا چاہے
تو ایسی صورت میں واپس لینے پر شوہر پر اور واپس کرنے پر بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ طلاق کے لیے نہیں، یہ خلا کے لیے ہے. طلاق اور خلا میں ایک فرق ہے. شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے لیکن بیوی اپنے شوہر کو خلا نہیں دے سکتی بلکہ مانگ سکتی ہے. خلا کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار شوہر کو نہیں دیا گیا بلکہ فَإِنْ خِفْتُمْ کی شرط لگا کر بتا دیا گیا کہ خلا کے متعلق فیصلہ خاندان، برادری یا معاشرے کا کوئی اجتماعی ادارہ کرے گا، مثلاً پنچایت، قاضی یا عدالت وغیرہ. تو یہ شکر ہے یہ والی چیز ہمارے یہاں بھی عدالت اجازت نہیں ہے. نہیں. وہ جو کچھ مال لینے والی بات ہے نا کہ وہ طلاق والی کنڈیشن میں نہیں ہے، خلا والی میں ہے کہ اگر عورت چاہے کہ مطلب خلا لے رہی ہوں میں کچھ دے کر کے تو وہ جائز ہے، وہ شوہر لے سکتا ہے. مجھے بھی ایسے سمجھ پڑی تھی کہ جی مرد کو تو حق ہے طلاق دینے کا، عورت کو خلا لینے کا حق نہیں ہے. نہیں وہ مانگے گی نا. مطلب عورت مرد جو ہے نا وہ طلاق تو وہ خود مطلب اختیار اس کا اپنا ہے نا، طلاق پہ خود فیصلہ کر کے وہ کر دے. فیصلہ کرنے کا اختیار اس کو مانگنا پڑے گا اور وہ فیصلہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ ہاں جی بالکل. ہاں دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ طلاق کو اصل میں ویسے بھی مطلب جس طرح طلاق کو برا سمجھا گیا اسی طرح خلا کو بھی سمجھا گیا. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد نہیں دینا چاہ رہا ہے پھر بھی عورت لینا چاہ رہی ہے تو پھر اٹ ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ کہ بھئی کیا وجہ ہے ایسی. تو جب کچھ بڑے صاحب فہم لوگ بیٹھیں گے چاہے برادری کے ہوں یا عدالت میں بیٹھے ہوں گے قاضی یا جج، جو بھی وہ ہی جج کر سکتے ہیں نا کہ کیا سچویشن ہے اس میں اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں کورٹس میں آج کل یہ بھی ایک غلط ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ وہ وکیل جو ہے وہ جھوٹی جھوٹی چیزیں جو ہے وہ سکھا دیتا ہے کہ جا کر کے آپ کہہ دیں تو طلاق ہو ہی جائے گی. جی ہاں یونین کونسل کے بغیر نہیں جاتے ہیں. جی وہ یونین کونسل میں مگر آپ پتہ ہے اتنی اتھارٹی ان کی نہیں ہے. وہ ایک آدھ دفعہ بلا کر کے کوشش کرتے ہیں پیچ اپ ہو جائے، اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ہو سکا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں عدالت میں جا کر کے کر لیں. اتنا ہی ہے، خانہ پوری کاغذی کارروائی ہے. وہ یونین کونسل آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کون سی افیکٹو ہے کی وجہ. تو بہرحال میں نے کہا یہ ابھی ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں تو پھر آگے چلیں گے. سر مائک پلیز آف کر لیں یا میں کر دوں؟ چلیں اب ٹھیک ہے. تو لفظی ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، بامعنی ترجمہ بھی دیکھ لیا اور کچھ تفسیری نکات بھی اس کے دیکھ لیے. اب ترکیب کی طرف آ جائیں. الطلاق مرتانی، بہت آسان ہے. الطلاق کیا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ مبتدا ہی ہونا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے نا. مرتانی کیا ہے؟ ایک منٹ میں ذرا اپنے نوٹس بھی سامنے رکھ لوں. ایک آدھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہوئی تھی. جی مرتن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا عربوں میں کوئی چیز ریپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو کہتے ہیں مرہ اخرى کہ another، ہاں ایک دفعہ پھر کریں، ریپیٹ دس، ہاں مکرر والا. تو وہ مرہ کا مطلب ہے کہ ٹائم، ہاں ٹائم، ٹھیک ہے. چلے مرہ اخرى. اچھا تو اب یہ ہے کہ الطلاق جو ہے یہ تو مبتدا تھا، مرتانی جو ہے وہ خبر ہو گئی. اب ہاں آگے یہ دیکھنے والی چیز ہے. فَإِمْسَاكٌ، یہ کیا آ رہا ہے؟ فا تو عطف ہو جائے گا نا، پیچھے والے سے یہ کنیکٹ ہو رہا ہے. جو پچھلا جملہ ہم نے دیکھا نا کہ الطلاق مرتان، یہ مبتدا اور خبر بن گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب فا جو ہے اس کے اوپر عطف ہوگا. امساکن کیا ہو سکتا ہے؟ یہ خبر ہوگی جس کا مبتدا طلاق کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا. اور اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ مبتدا ہے اور خبر اس کی معذوف ہے،
وہ ہے ہوتا ہے، مگر نکرہ آنے کی دو وجوہات بھی تو ہے نا، چلیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں ابھی۔ مبتدا عام طور پہ تو معرفہ ہی ہوتا ہے، مگر نکرہ آنے کی جو وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، کچھ اور الفاظ ہاں کچھ آئے ہوئے ہوں درمیان میں نا، تو پھر نکرہ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے جب خبر مقدم ہو، تو اس میں اگر ہم کہیں گے خبر معذوف ہے تو خبر مقدم ہوگی وہ، اور وہ کیا ہوگی؟ فَعَلَيْكُمْ إِمْسَاكٌ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو خبر ہوگی وہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہوگی نا ٹھیک ہے، وہ مقدم ہو جائے گی۔ یا طلاق تو کے خبر بعد جو ہاں فیصلہ ہو گیا ہے تو دو دفعہ گزر چکا ہے، ہاں اس کی فصاحت کے لیے ہے، اس کی کلیریفیکیشن کے لیے ہاں ساتھ یا تو اس کو پکڑ لو صحیح جی طریقے سے معروف ہے جار مجرور متعلق امساک۔ تو اس لیے مطلب حکم والی بات آ رہی ہے نا کہ یہ لازم ہے تمہارے اوپر کہ اب تم نے اس میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے، تو حکم جبھی پتا چلے گا جب مطلب اس طرح کہا جائے گا کہ علیکم کہ تم پر لازم ہے ٹھیک ہے نا، اس ان معنوں میں آ جاتا ہے نا علیکم، تو فعلیکم امساکن، تو اب یہ بن جائے گا جملہ جو ہے وہ مبتدا والخبر، جی بالکل مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ خبر معذوف، ہاں اصل میں اس کو مؤخر اس لیے نہیں کہیں گے کہ خبر کو ہم معذوف کہہ رہے ہیں تو ہاں تو اس لیے مؤخر کہہ نہیں سکتے، اس کو مبتدا ہی کہیں گے ہم، اس کی جو خبر مقدم محذوف کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں یہ اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بی معروف، بے معروف جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے ہو جائے گا؟ ہاں اب یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی امساک کے متعلق بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، ورنہ جو صفت کیونکہ نکرہ آ رہا ہے تو صفت معذوف ہے اس کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ او کیا ہے؟ حرف عطف آ گیا، تصریح، تو اب تصریح بإحسان کی ترکیب میں نہیں کر رہا ہوں، جیسے امساک بمعروف تھا اسی طرح سے ہو گیا، آگے چلیں ہاں ٹھیک ہے، ہاں اسی طرح ہو گیا نا، بالکل سیم جیسی ترکیب پچھلے اس کی تھی۔ اور جو ہے یہ حرف عطف ہے، احسان کی جو ڈیفینیشن ایک حدیث میں نے پڑھی، وہ حدیث احسان جو ہے جبرائیل اسلام والی، یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ کم از کم آپ کو ضرور دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں پڑھے تو یہ وہ عبادات کے اندر آ رہی ہے نا سر، ہاں ہاں وہ حدیث احسان جو ہوتی ہے، مطلب احسان کو ہم کہتے تو بھلائی بہتر طریقے سے، تو اب عبادت کی خوبصورتی کیا ہے یہ والی، ہاں ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جی ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جی بالکل، اور احسان یہاں پہ تو بڑے اچھے طریقے سے، ہاں یہاں پہ معاملہ میں احسان کرنا ہے نا، وہ ہے وَلَا يَحِلُّ، واو اگین ہاں عطف ہو گیا، لا کون سا والا ہے؟ ہاں نافیہ ہو گیا، یحلو فعل مضارع، لکم کیا ہوگا؟ ہاں جار مجرور متعلق اسی فعل کے متعلق ہو گیا، اس فعل میں فاعل کون تھا؟ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ان تأخذوا، اب ان کیا ہے؟ یہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان کون سا والا ہے؟ حرف مصدری اور نصب، ہاں بالکل، تو اب اس کے بعد فعل مضارع نظر آ رہا ہے ہمیں، تو فعل مضارع منصوب ہے نظر آ گیا، چلیں یہ بھی آسان ہو گیا۔ ان کیا کرتا ہے؟ اس کو مصدری معنی دے دیتا ہے، تو اس کی تعویل جو ہوتی ہے وہ مصدر والی ہو جاتی ہے، مصدر مؤول ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو مصدر مؤول بنے گا یہ فاعل ہوگا کس کے لیے؟ فعل یحلو کے لیے، ہاں مواخذہ، ٹھیک ہو گیا، تو فعل یحلو کے لیے فاعل بن گیا ان تأخذوا، اور تأخذوا کے اندر جو واو ہے وہ اس فعل مضارع کا فاعل ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟
یہ تھوڑی سی ٹرکی ہے، اس لیے میں نے کہا اس کو ایکسپلین کر دیں ہم. آلدو گرین انڈر لائن سے پتا چل رہا ہے کہ ان تأخذوا پورا فائل ہے. انتم اگر ہم کہیں تو غلط ہوگا. انتم تأخذوا ان تأخذوا ہم ہاں ہم کہیں تو ہاں غلط ہوگا. واو کہیں گے ہم اس کا جی فاعل واو ہے. اصل میں واو نظر آ رہا ہے نا اس لیے اس کو کر دیا ہے واو ہاں ہاں ہم کہیں تو یہ غلط ہوگا. وہ ہاں اس کا تاخذو کا جو اپنا ہاں ضمیر جو اس کے اندر ضمیر ہے نا آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا. صرف امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے اچھا. واو کہیں گے یا ہم کہیں گے ہم. دونوں کہہ سکتے ہیں. واو الجماعت تو علامت ہو جاتی ہے نا اس کی، یہ علامت ہے تو اصل میں ضمیر آپ ضمیر کہیں گے. ہاں ضمیر ہے. ضمیر کہیں گے بالکل ٹھیک ہے نا. ویسے ضمیر متصل ہوتی ہے نا، یہ واو الجماع جو ہے وہ ضمیر متصل ہو جاتی ہے نا. ہاں تاخذو ٹھیک ہو گیا. مما من اور ما مل کر کے بن گیا. ما کون سا والا ہے؟ یہ اسے موصول ہو گیا اور اسے موصول کے ساتھ پھر صلہ آ جائے گا. تو یہ جو جار مجرور بنا مما، یہ کس کے متعلق ہو گیا؟ تاخذو کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اتیتموہن، ہاں سوری آتیتموہن، تو آتیتم میں ضمیر کیا ہے؟ انتم ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ جو واو ہے یہ تو ضمیر کے ساتھ جب ملا رہے ہوتے ہیں تو وہ والی واو ہے نا یہ. ٹھیک ہے. انتم میں جزم آ رہی ہوتی ہے تو ملانے کے لیے واو لگا دیتے ہیں نا، یہ وہ والی ہے. تو آتیتموہن اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف و اشباع بھی کہتے ہیں. اشباع عین ہے آخر. اشباع. ہاں. ہننا کیا ہے اور شیئن کیا ہے؟ دوسرا کیوں ہے بھائی؟ سر آتا ہے نا، تو کیا دیا اور کس کو دیا، دونوں مفعول ہو گئے. ہاں تو یہ دونوں مفعول بھی ہو گئے نا. دوسرا اگر آپ کہیں گے تو وہ مفعول ثانی وہ اس طرح سے نہیں بن رہا. ہاں ہاں دونوں مفعول بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. الا کیا ہے؟ حرف و استثناء، اور حرف و استثناء کے ساتھ کیا آتا ہے پھر آگے؟ مستثنا. اور کیا اعرابی حالت ہوتی ہے اس کی؟ منصوب. نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں نظر آ رہا نا؟ اب میں بتاتا ہوں نظر آ رہا ہے. ان کیا ہے؟ ان مصدریہ ہے. تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ فعل مضارع اس کے بعد آ رہا ہے منصوب. تو ان نے کیا کیا اس کو؟ ہاں مصدر مؤول بنا دیا. تو اب یہ مصدر مؤول جو ہے یہ محلن کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب مستثنا بن گیا نا. ہاں اب مستثنا بن گیا نا، کیونکہ وہ تو اسم ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ ان نے ہی تو اس فعل مضارع کو مصدر ہی معنی دے دیا نا، تو مصدر بن گیا نا وہ. یہ خوفاً ہو گیا. ہاں خوفاً بالکل. الا خوفاً الا یقیم حدود اللہ. تو خوفاً ہو جائے گا نا. اب میرے پاس لکھا ہوا نہیں اس لیے میں بول نہیں رہا ہوں. خوفا یہ خوف ہاں ہونا ہی چاہیے ویسے. خوفاً جو ہے نا وہ منصوب مصدر مصدر وہی بنتا ہے اس کا خوف. ٹھیک ہے نا. یہ ہاں ان مطلب قد ان خوفا ختم ہو جائے گا. اور ہاں خوفاً ان کا ڈرنا، اصل جو اسم بنا نا، ہاں ان کا ڈر، یہ اسم بنا نا. تو مصدری معنی اس طرح سے بنیں گے. ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. الا خوفاً. اچھا ان یخافا جو ہے اس کا فائل بھی نظر آ رہا ہے ہمیں؟ ہما دو ہیں. ہاں ہما. ٹھیک ہے نا. ہاں ہما ہے. ٹھیک ہے. یہ ضمیر جو ہے نا تثنیہ والی. اس کے بعد پھر آ رہا ہے اللہ. یہ کیا ہے؟ ان اور لا. ٹھیک ہے. تو ان اگین وہی حرف مصدری ہے اور
لا تو نافیہ ہو گیا نا، آگے یقیما جو ہے نا یہ فعل مضارع تثنیہ والا ہے یہ، اور یہ منصوب ہوگا اب، ٹھیک ہے نا، ان کی وجہ سے، تو پھر اگین مصدر موول بن گیا، ٹھیک ہے نا، قیام ہاں ٹھیک ہے، قیام حدود اللہ. ہاں بالکل اسی طرح بن جائے گا. حدود اللہ کیا ہوگا؟ حدود کیا ہے؟ حدود کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، یہاں پہ منصوب ہے، اور حدود اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ سر فعل یقیما کے لیے مفعول بھی ہے، اور یہ انڈر لائن ہوا ہے تو یہ فعل یخافا کے لیے یہ مفعول بھی بنے گا. جی مصدر موصول ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ یہ تو آپ لوگ خود کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ کریں کریں. فا پہلے تو استنافیہ بھی کر سکتے ہیں اس کو، عطف، ہاں دونوں آپشن اویلیبل ہیں، دونوں آپشن اویلیبل ہیں. ایک شرط والا جملہ آ رہا ہے نا پورا آگے، جو اس سے وہ شرط اس سے ریلیٹ نہیں ہو رہی ہے نا، اس وجہ سے دونوں آپشن ہیں. استنافیہ بلکہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آگے پورا جملہ جو ہے نا شرط اور اس کے ساتھ جواب شرط آ رہا ہے. ان خفتم، ان کیا ہے؟ ہاں حرف و شرط آ گیا. نہیں سر ان ہے نا یہ تو، ہاں ان شرطیہ ہے، ٹھیک ہے نا. خفتم کیا ہے؟ فعل ماضی ہے اور فعل الشرط ہو گیا، ٹھیک ہے. اللہ بھائی اسی طرح جیسے پیچھے آیا تھا اللہ یقیمہ، اللہ یقیمہ اسی طرح ہو جائے گا یہاں پہ. تو ہاں تو یہ کیا بنے گا؟ مفعول بھی اور پھر حدود اللہ. تو اب یہاں پہ ابھی تک آپ کو شرط ہی چل رہی ہے نا، جواب شرط نظر نہیں آ رہا ہے. جواب شرط اب آگے آ رہا ہے، فا لا جناح. تو فا کیا ہے؟ ہاں یہ ہاں جواب شرط یہاں سے شروع ہو جائے گا. جناح لا پہلے بتائیں کون سا والا ہے؟ ہاں ہاں لا نافیہ للجنس ہو گیا، اور جناح کیا ہے؟ اسم لا، ٹھیک ہے نا. ہاں علیہما، جار مجرور متعلق کس کے ہوگا؟ اگر ہم اس کو کہیں کہ لا کا اسم جو ہے وہ جناح ہو گیا، تو پھر آگے اس کی خبر ہونی چاہیے نا. تو اب خبر شبہ جملہ جار مجرور، ہاں خبر محذوف ہے، متعلق اس کے ہو گیا شبہ جملہ خبر کہہ دیں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ جملہ مطلب پورا اس طرح سے شرط اور جواب شرط سے پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. آگے فی ما کیا بنے گا؟ جار مجرور، ہاں نہیں جار مجرور پہلے دیکھیں نا، یہ جار مجرور کس کے متعلق بن رہا ہے؟ پیچھے جو خبر و لا جو معذوف تھی نا اس کے متعلق ہے. خبر و لا معذوف تھی، اس کے متعلق ہم نے جار مجرور علیہما پڑھ لیا تھا. تو اب یہ فی ما جو ہے یہ اس کے متعلق ہو جائے گا. اس میں ما اسم موصول ہے، اور اس کے ساتھ پھر صلہ بن رہا ہے افتدت، اور یہ صلۃ الموصول ہو گیا. بھی جو ہے یہ جار مجرور متعلق اسی فعل کے ہو گیا افتدت. یہ تو آسان ہے. چلیں اب اگلا جملہ بھی آسان ہے. تلک حدود اللہ فا لا تعتدوها. تلک کیا ہے؟ اسم و اشارہ اور مبتدا ہو گیا. حدود اللہ خبر، حدود خبر ہو گئی، مضاف مضاف الیہ ہو گیا. فلا تعتدوها. تو فا عطف کس کے اوپر کریں گے اس کو؟ مسئلہ یہ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. استنافیہ کر دیں. آسان میرا خیال ہے استنافیہ ہی کر لیں اس کو، آسان ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد لا کون سا والا یہ؟ لا ناہیہ ہے یہ. تو
تو لا ناہیہ کی وجہ سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ تا تدو، ہاں وہاں پہ نون جو ہے اس کا ہاں معذوف ہو گیا، ہا ضمیر اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مفعول بھی ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تا تدو ہا۔ وَمَن يَتَعَدَّ، وا اگین استنافیہ ہوگا کیونکہ مان اس میں موصول من، ہاں نہیں من پہلے تو اسم شرط ہے نا سر، اور مبتدا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں من جو ہے مبتدا بھی ہے اور اسم شرط بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی خبر دیکھنی پڑے گی ہمیں کہاں آ رہی ہے، کیونکہ آگے تو پھر فعل مضارع آ گیا جو ہاں وہ فعل شرط ہے، اس لیے کہ ہمیں مجزوم نظر آ رہا ہے یہ تعدہ، دیکھیں نظر آئے گا ابھی۔ اچھا یہاں پہ بھی شد نظر نہیں آ رہی ہے، تعدی یتعدی ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو الف مقصورہ آ رہی تھی نا، جب مجزوم ہوا تو پھر وہ زبر میں تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہے نا، جیسے ہاں یہ تولا میں جیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ یہ تعدی اب من جو ہے اسم شرط ہو گیا اور مبتدا بھی ہو گیا، یا تعدی جو ہے وہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا، فعل الشرط کہہ لیں گے ہم اس کو، اور حدود مفعول بھی ہے اس کا، یہ تعدی فعل کا، اور مضاف بھی ہے، تو مضاف مضاف الیہ ہو گیا حدود اللہ۔ فاولئک، اب یہ فا کون سا والا ہے کہ ہاں، تو یہاں سے جواب شرط شروع ہو گئی۔ تو اب جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اب ہم اس کو دیکھ لیں، اگر یہ فا اولئک ہم الظالمون ہے تو اولئک ہم الظالمون کی جو ترکیب ہے وہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے ہیں کہ دو طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ایک طریقہ تو وہی ہوگا کہ اولئک کو ہم کہہ دیں مبتدا ہے اور ہم ضمیر منفصل ہو جائے گی، اور الظالمون جو ہے وہ خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ہاں دوسرا طریقہ جو اس کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ فا تو اسی طرح ہے، اولئکا کو ہم کہیں اس میں اشارہ اور مبتدا، ہم ضمیر فصل کہہ دیں گے ہم اس کو، اور پھر الظالمون جو ہے وہ مبتدا کی خبر بن جائے گی، تو جو حصر کے لیے ہم کہتے ہیں نا، تاکید کے لیے، وہ دونوں طریقے سے اس کی ترکیب ہو سکتی ہے۔ مبتدا اور اس کے بعد ہم الظالمون جملہ، اور جملہ اس کی خبر بنے گی۔ نہیں دیکھیں فا اولئکا میں اولئکا جب آپ نے مبتدا بنایا تھا تو ہم کو ہم ضمیر فصل نہیں کہہ رہے ہیں، ہم ضمیر منفصل کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس صورت میں پھر یہ دوسرا مبتدا بن جاتا ہے نا، ہاں اگلے جملے کا، اور اس کی خبر بنے گی الظالم، ٹھیک ہے نا۔ ظالمون خبر جب معرفہ ہو تو پھر آپ اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں، پہلے ہم لائیں، ہاں وہی نا، تو بالکل، تو اسی لیے میں نے کہا نا دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ نہیں نہ، یہ مبتدا بنے گا، مگر جو سوال تھا میرا کہ من جو آیا تھا مبتدا، ہم نے کہا تھا اس کی خبر کدھر ہے؟ یہ تو جواب شرط ہے سر۔ یہ پوری خبر جو ہے نا مبتدا کی بنے گی، پورا جملہ شرط اور جواب شرط دونوں ملا کر کے، شرط اور جواب شرط دونوں ملا کر، ہاں جی، یہ تعدی جو ہے فعل شرط ہے نا آپ کا، ہاں، تو یہ من اگر مبتدا ہے تو پھر اس کی خبر پورا جملہ
شرط جواب شرط ملا کے، ہاں 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 دونوں شرط اور جواب شرط ملا کر کے پورا اس کی خبر بن جائے گی۔ بس الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا ہوا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں میرا خیال ہے جلدی سے چل کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔